یہ سوال ہے کہ ہم بچپن سے 3 وتر عشاء کی نماز میں ایک ساتھ پڑھتے آئے ہیں، لیکن ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ 3 وتر کو مغرب کی 3 فرض کی طرح نہیں پڑھا جا سکتا، بلکہ 2 وتر کی نیت کر کے اور پھر 1 وتر پڑھنا ہوتا ہے۔ تو کیا یہی ٹھیک ہے؟ اور جو بچپن سے ہم 3 وتر پڑھتے آئے ہیں اس کا ہمیں ثواب نہیں ملے گا، اور 3 وتر کس طرح سے پڑھنا چاہیے؟ کائنڈلی ہمیں اس کے بارے میں گائیڈ کر دیجیے۔ اور مجھے بھی بتائیے کہ 3 وتر میں دعائے قنوت کے علاوہ کوئی اور بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی ہاں، دیکھیں پہلی بات تو ایک اصول یاد رکھیں کہ جب حدیث میں کوئی بات آ جائے اور امت اس پر عامل ہو جائے تو اس میں ایسی حدیث لے کر آنا کہ جو انتشار برپا کر دے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ لا تجتمع امت علی الضلالہ، سرکار نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ سیاہ ستہ کی روایت میں واضح طور پہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت وتر پڑھی اور صرف آخر میں سلام پھیرا۔ 1 رکعت کا بھی ہے، ذکر ہے، لیکن یہ روایات اس سے زیادہ قوی ہیں۔ اور ہمارے علماء یوں ہی کرتے ہیں کہ جب مختلف ایسی احادیث آ جاتی ہیں جن میں اعمال مختلف ہوتے ہیں تو ان میں تطبیق اور توفیق پیدا کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ یہ غلط ہے اس کو لے لو، یہ غلط ہے اس کو لے لو، اور کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہم تعویل کریں یہ بھی صحیح ہو یہ بھی صحیح ہو۔ تو لہٰذا ہمارے علماء کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے عمل 1 وتر کا بھی تھا، لیکن آخر میں 3 وتر سرکار نے آخر تک پڑھے ہیں، تو لہٰذا 3 وتر والی روایت ہی صحیح ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں 1 وتر والی روایت پر عمل کرتا ہوں تو وہ ٹھیک ہے، ادھر چلا جائے، لیکن جو میجورٹی ہے ہماری مسلمانوں کی وہ 3 رکعت وتر پڑھتی ہے اور 1 سلام سے، یعنی آخر میں سلام پھیرتی ہے، تو اسی کا اعتبار ہوگا۔ دوسرے دعائے قنوت کا بہن نے کہا تو اس کی جگہ آپ 3 دفعہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اگلے سوال کی جانب بڑھیں۔ وتر کا کانسیپٹ فقہ جعفریہ میں مختلف ہے، ایسے ہی بنیادی طور پر جو مغرب ہے 3 رکعت اس کی واجب ہے ہمارے یہاں، جس کو فرض آپ کہہ لیجئے، اور اس کے بعد 4 رکعت ہے نافلہ، 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی نافلہ کی نیت سے۔ عشاء کی 4 رکعت واجب ہے، اس کے بعد 2 رکعت نافلہ پڑھی جائے گی بیٹھ کر، اس کو بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے، 1 شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وتر کا کانسیپٹ ہے۔ باقی ظاہر ہے کہ اصل مسئلہ فقہ حنفی ہی کے جی ہاں۔ اس طرح سے اس نماز کو ادا کرے تہجد کے بعد۔ اب جو سب سے مشہور طریقہ ہے وتر کا وہ 3 رکعتیں ہیں، جو ہمارے پاس بھی چلتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ سب سے مشہور طریقہ جو وتر کا ہے وہ 3 والا ہے۔ وہ کیوں؟ حضرت عائشہ کی وہ روایت یاد کیجئے موطا امام مالک کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو 11 رکعت میں 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کیا، تو 3 پڑھنا سب سے مشہور طریقہ ہے۔ اب یہ 3 پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے سے اس 3 رکعت کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ میں سمجھو آپ زیادہ کنفیوز نہیں ہو رہے ہیں، ہر چیز کلیئر کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ 3 رکعتوں کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ 2 طریقے کیا ہیں؟ 2 سلام سے 3 رکعت یا 1 سلام سے 3 رکعت۔ تھوڑا اس کو اور وضاحت کرتا ہوں۔ 2 سلام اور 2 قاعدے سے 3 رکعت یا 1 سلام اور 1 قاعدے سے 3 رکعت۔ طریقہ بتاتا ہوں۔ پہلا طریقہ، آپ نماز وتر کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر کہی، ہاتھ باندھ لیا، اب آپ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت۔ 2 رکعت نماز ختم ہونے کے بعد قاعدہ کرتے ہیں، قاعدے کے بعد آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے ہیں۔ کتنی رکعت ہوئی؟ 2۔ پھر 2 کے بعد آپ کھڑے ہوتے 1 رکعت کی نیت سے، پھر آپ رکعت باندھتے ہیں، 1 رکعت پڑھ کے قاعدہ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 3 رکعت وتر، 2 سلام اور 2 قاعدے سے۔ 2 سلام ہے، 2 کے بعد سلام پھیر دیا، مطلب قاعدہ بھی 1 زیادہ ہوا، یہ بھی ہوا۔ اس کے بعد 1 رکعت پڑھی، 1 قاعدہ کیا اور سلام پھیرا، 2 سلام 2 قاعدے سے۔ دوسرا طریقہ 1 سلام اور 1 قاعدے سے۔ پہلا طریقہ سمجھ میں آ گیا، 2 رکعت پڑھی، سلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہوئے 1 رکعت پڑھی، سلام پڑھی، تو قاعدے بھی 2 ہوئے، سلام 2 ہوئے۔ اب 1 سلام سے اور 1 قاعدے والا طریقہ، آپ نے رکعت باندھی وتر کی، 3 رکعت کی نیت سے آپ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کے ہاتھ باندھا، کنٹینیوسلی 3 رکعت پڑھیں گے۔ اب 1 ختم ہوئی، دوسری پڑھا آپ نے، دوسری ختم ہوئی، بیٹھیں گے نہیں، اب قاعدے میں کھڑے ہو جائیں گے، تیسری آپ پڑھیں گے۔ تیسری رکعت کے پڑھنے کے بعد آپ قاعدہ کریں گے اور پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم، 1 قاعدہ اور 1 سلام سے 3 رکعت، اور 2 قاعدے 2 سلام سے 3 رکعت۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کلیئر ہے؟ بہت زیادہ کنفیوژن نہیں۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ معروف طریقہ وہ پہلا والا ہے، 2 رکعت پڑھتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر 3 پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، ہم 3 رکعت 1 قاعدے اور 1 سلام سے نہیں پڑھتے، 3 رکعت 2 قاعدے 2 سلام، بالکل مغرب کی نماز کے جیسا۔ آپ کو بولے مغرب کے ایسا وتر کو نہیں پڑھنا ہے تو پھر ایک نیا لاتے ہیں، ہم الگ کر رہے ہیں نا، بیچ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تیسری رکعت میں اللہ اکبر بول کے پھر ہاتھ باندھتے، حالانکہ ہر طرف تو رفع دین منسوخ ہو گیا بولتے ہیں یہاں، لیکن ثابت کرتے ہیں۔ باقی جگہ رفع دین کا بولتے منسوخ ہو گیا غلط ہے، اور یہاں بولتے یہاں ہے۔
پھر کیسا منسوخ ہوا؟ یہاں تو ہے باقی. تو بہرحال الگ کرنے سے مراد مغرب سے وطر کو الگ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ منمانے طریقے سے الگ کرو. جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ قاعدہ ایک کرو اور ایک سلام سے, یا پھر دو قاعدے مطلب پھر ایک 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دو پھر 1 رکعت پڑھو, یہ معنی ہے اس کا. لیکن ہمارے پاس علم کم اور تعصب زیادہ ہوتا ہے. تعصب مطلب کیا, ارے فیض میں ایسا بولتی ہے, ان کا مسلک تو الگ ہی دکھ رہا, کچھ اپنے سے ہٹ کے طریقہ بتا رہے. میرے بھائی یہ علم ہے, دس از نالج. علم کو ہم کو حاصل کرنا ہے. بہت ساری بات ہم کو نالج نہیں ہوتا کسی چیز کا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا مسلک الگ ہے ہم بھٹک گئے, بلکہ ہماری کمزوری تھی, ہماری جہالت تھی کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا 3 رکعت کے دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے اور دونوں سنت سے ثابت ہے. لیکن تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور وغیرہ پڑھ کر پھر اللہ اکبر کے ہاتھ اٹھا کے پھر سے باندھنا, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس تعلق سے آپ سب سے کچھ بھی ثابت نہیں, نہ صحیح نہ ضعیف. خاص طور سے اٹھا کے پھر باندھنا نہ صحیح ثابت ہے نہ ضعیف. لہٰذا میں کہوں گا آپ کو اگر 3 ایک ساتھ پڑھنا ہے تو ایک قاعدے سے پڑھیے, آخری رکعت میں آپ کو کوئی ڈبل سے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بیچ میں. اب پھر وہ دعائے قنوت کیسے کرنا, پھر فرق کیسے کرنا, دعائے قنوت کی طرف میں جا رہا ہوں. پہلے میں طریقے بتانا چاہ رہا تھا, تو ہو گیا 3 وتر کا طریقہ, 2 طریقے 3 وتر کے, یہ میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں میں یہ بات ثابت, جیسے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی روایت متفق علیہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے آپ سب رات کی نماز کو 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے اور آخر میں 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. مطلب 2 2 2 2 2 2 2 مطلب 5 سلام ہو گئے, اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور 1 پڑھتے ہیں, ٹوٹل ہوئی 11 رکعتیں. ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ ہے اور ایک ساتھ پڑھنے کا بھی آپ سے ملتا ہے. اسی طرح رکعت وتر میں